ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ خاوند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے، اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا۔ عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آہستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا۔ اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بڑی محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، تو تیری ماں کتنے گئی؟ ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ بڑے ہو تو بڑے بنو، ہمارے نبی تھے، آپ سسر بھی ہیں، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادی ہیں، 2 تو ایک ہی دکھ کو دے دی، عثمان رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان کے نکاح میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب، اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے، حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا۔ ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ پھر حضرت عمر بعد میں گئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا، تجھے دے دیں گے۔ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے؟ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں۔ کہا نہیں تو جا جا۔ تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ اچھی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اتنا کہا انشاءاللہ، اور چپ ہو۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یار دیکھا نا، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا، بولے ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا، کہ بس انشاءاللہ کہا۔ کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی۔ ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے نہیں، عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا۔
گاں نو بن چھڈیا قلعے نال، ایویں اسی دیاں نو بن چھڈنے قلعے نال۔ مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں، اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے، فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے۔ مجھے آج تک گلہ ہے، پوچھ لیتے، اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب وچ کوئی نہیں پوچھ دے، گاں مجھ دی طرح ٹور چھڑ دیں تو چلو اتنا تو ویکھ لیندے بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہوئے۔ ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ، ساری زندگی ہڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی۔ علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے۔ یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی۔ بس میری غیرت دا سوال ہے، میں اتنا ہی کرنا ہی تو بیٹھی رہے۔ میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تو بیٹھی رہے، وہ بیٹھی رہ گئیں۔ یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے، کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں، پھر کہا بلاؤ۔ پھر علی آئے، علی جمع کرو لوگوں کو، مسجد ساری بھر گئی، تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، اور لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے۔ ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، اس سے ذلت سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا، آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا، پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین۔ میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین، نکاح ہو گیا۔ رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات، لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے، تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو۔ سلمان فارسی کو بڑا احترام تھا، انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے، کہا ہاں آ جائے، لے جائے، آ جائے لے جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے، تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر، تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئی اور اس کے فرش کو لیول کیا، فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچھا پاچی کی، اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے،
آپ نے حضرت عائشہ تو حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ، تو آپ کو دلہن بنایا گیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ، اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا، پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا تو دونوں پی لو، دونوں کو پلایا۔ پھر باہر تک چھوڑنے آئے، حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا، آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت عمیس۔ یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے، آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسجدہما وجبا شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ۔ یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا۔ اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے۔ کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو آپ نے کہا تو سعد بن ابی وقاص کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا لاؤ۔ ذبح کیا گیا، آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ بنوایا، قورمہ، اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ جاؤ چھوارے، گھی، شہد خرید کے لاؤ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درہم کے چھوارے خریدے اور 3 درہم کا شہد خریدا اور 1 درہم کا گھی خریدا، 9 درہم تھے ٹوٹل۔ آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا، پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا۔ تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے، تقسیم کرنے خود بیٹھے۔ اب ایک چھترا ہے، 13-14 کلو گوشت ہے، 15 کلو، تو 50 آدمی کھا لیں گے۔ آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے، سارے مدینے والے جتنے بھی آئے، اور میرے نبی خود دیگ سے نکال کے کھلاتے رہے۔ سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی۔ تو ولیمے میں تکلف جائز ہے، سادگی بھی جائز ہے، سادگی بھی سنت ہے، تکلف بھی سنت ہے۔ ہاں جو ہماری خرافات ہیں، فضولیات ہیں، یہ تباہ کن ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اور بھائیو، کسی کی شادی ہو، اس بچے کی ہو رہی ہے، یہ افسر ہے، ایک ریڑھی والے کی ہو، کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے، وہ میٹھا بول ہے، وہ اچھا سلوک ہے۔ جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا، اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے، اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے۔ جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے، میں وکھرا کر دے، نویدے کر دے، نویدے کر۔ وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزارے۔ جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں۔ سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں، خوبیوں انہیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو کھٹ پٹ تو ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کھٹ پٹ کو صلح میں بدلو، مزید چڑھائی جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا تو آپ اداس بیٹھی،
آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اچھا. خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا، کہا یا ابا تراب قم، آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا اے ابو تراب. فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے. ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے. تو ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، میں تو اس سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا. یہ میسج دیا اس نے. اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے. نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. ہاں بھائی علی کی مسئلہ ہے، ہمیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلے سن سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتی. صلح کرامن علی بھی آپ وہ 2-4 لتر مار کے آ جاتے. تو میرے نبی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، زمین پر لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی. علی کہو، فاطمہ کہو. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے خوش خوش باہر آئے، چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو کھٹ پٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مطلب یہ وہ گھر ہے، میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں. تو میں آگے کا ایک قول سنا دیتا ہوں ابن عباس کا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. ساری جنت ہی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا. تو فرشتے بتائیں گے کہ جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. لیکن کھٹ پٹ یہاں بھی ہو گئی. ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے، وہاں بھی کھٹ پٹ. ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. ایسے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹ پٹ ہو گئی ہے. تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ تو ختم ہوگا جنت میں. ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں. یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیوں، اسے سیکھو، اسے سمجھو، اسے پڑھو. تو بھائیوں میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے. یہ چونکہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل بیان ہی نہیں کی جاتی. یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے. نماز تو 5 وقت پڑھیں گے، زندگی 24 گھنٹے روپ بدل رہی ہے. ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو، اس کو سمجھو. کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا، بنائے گا. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو. جج بھی بیٹھے ہیں، وکیل بھی بیٹھے ہیں، کسی ظالم کے وکیل نہ بنو. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. آپ کو ایک آیت میں جوڈیشری، جج، مقننہ اور وکلاء کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. مقننہ، قانون ساز. تو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے، اللہ کے قانون کو اپناؤ. آگے جج حضرات، فَحْكُمْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا، بک نہ جانا، دب نہ جانا، حق کے فیصلے کرنا. تیسرا وکلاء کو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. ظالم بددیانت کی وکالت کے لیے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مارے جاؤ گے.
مر جاؤ گے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ان کے لیے دلائل قائم نہ کرنا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. تو بھائیو، یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے. حلال کماؤ، بچوں کو حلال دو، بیوی کو حلال دو. اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خزاں نہیں. حلال کھانا، حلال کھلانا، تو تم شاد و آباد رہو گے. اللہ میں عمل کی توفیق بخشے. جھوٹ کے اندھیرے چھائے ہوئے، اور میرے نبی نے فرمایا فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. جب بھی مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا وہ ہے جو جب بولے گا سچ بولے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سچ بولے گا. جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے، اور جنت بہت اعلیٰ چیز ہے، جنت میں نبیوں کا پڑوس اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے، اللہ کے محبوب کی زیارت دیدار اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے، اللہ کا راضی ہو جانا یہ ساری نعمتوں سے اعلیٰ چیز ہے، اور پھر اللہ کا دیدار یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ کامیابی کی تکمیل ہوگی کہ اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا. جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پردہ ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے تو وہ ویلکم کیسے کریں گے، اپنے مہمانوں کا استقبال کیسے کریں گے. پہلا جملہ جو میرے رب ادا فرمائیں گے، مرحباً بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے، مرحبا نماز پڑھنے والے، مرحبا روزہ رکھنے والے، مرحبا تبلیغ کرنے والے، جہاد کرنے والے، فکر کرنے والے، علم پڑھنے والے. کتنی نیکی کی شکلیں ہیں، لیکن میرا اللہ سب سے پہلے جو ٹائٹل دے گا وہ کہے گا مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے. تو بھائی اور بہنوں عزیزو، اللہ اس کے رسول سے پیار ہو اور ادھر سے بھی پیار ہو، اس کی پہلی شرط یہ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. میرے نبی نے فرمایا کہ پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ، کچا پیاز، کچا لہسن، کہ اس سے منہ میں بدبو ہوتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا فرشتوں کو تکلیف نہ دو. جھوٹ بولنے والے کی کبھی آپ نے بدبو محسوس کی؟ پیاز کھانے والے کی بو تو ہمیں بھی آتی ہے، فرشتوں کو اور زیادہ آتی ہے. جھوٹ بولنے والے کے پاس بیٹھو، منہ سے منہ ملا کے سنو، کوئی بدبو نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 3 میل تک دور بھاگ جاتے. پیاز کی منہ کی بو سے بھاگتے نہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی بدبو اتنی ہے کہ فرشتے برداشت نہیں کرتے، 3 میل تک بھاگ جاتے. تو بھائی میرے عزیزوں جو سن رہے ہو، میں مدینے سے یہ پیغام دے رہا ہوں، اپنی زندگی میں سچ کو لے آؤ، جھوٹ کو نکالتے. کہ جھوٹ بولنے کا فائدہ وقتی ہوگا اور لعنت ہمیشہ کی ہوگی. لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن پکارا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اور ادھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو ایمان والوں، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ایسے اہل اللہ مراد ہیں، اولیاء اللہ. ہر مسلمان ولی ہے جو سچ بولتا ہو، ہر وہ مرد عورت ولی اللہ ہے جو سچ بولتا ہو. جھوٹ بولنے والے کی اللہ سے دوستی نہیں ہے، بس توبہ کرے تو ہر شے معاف. تو سچ وہ روشنی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں روشن کرے گی، قبر میں بھی روشن کرے گی، حشر میں بھی روشنی ہوگی، اور
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائٹل ملے گا کہ تمہارا رب سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہے، ویلکم کہتا ہے۔ اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ سچ بولیں۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ وَيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ۔ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے، کبھی امانت میں خیانت نہ کر۔ میں نے پہلے بھی حدیث دہرائی تھی، بتائی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو انہی دو باتوں کو میرے نبی عشق رسول اور عشق الہی میں لے کر آئے کہ اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر دوسرا کام یہ کرنا ہوگا، ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دو، ساری زندگی کسی کو من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گئی۔ لا دین لمن لا امانت له، جو امانت دار نہیں، جو دیانت دار نہیں، اس کے پاس کوئی دین نہیں۔ سارا دین اور امانت کو ایک بنا دیا میرے نبی کہ دین والا وہ جو امانت والا ہو، امانت والا وہ ہے جو دین والا ہو۔ امانت گئی تو دین بھی گیا۔ تو میرے عزیزوں، دکھ سے کہتا ہوں، مدینے میں بیٹھا ہوں، میرے ملک کے سارے بازار دھوکہ بن گئے، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ دھوکہ دینے والے کو احساس جرم بھی ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی تجارت ہے، کاروبار ہے جی، کاروبار ہے، سب چلتا جی، کاروبار تو جی اہم ہی ہوتا ہے جی۔ ایک کاروبار کر لو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، سارے کاروبار آپ کی جیب میں آ جائیں گے۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے سب کچھ پا لیا ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں کھویا، اور اللہ اس کے رسول کو کھو کر سب کچھ کھو دیا ہے، کچھ نہیں پایا۔ تو دوسری بات میرے نبی فرما رہے ہیں کہ امانت میں خیانت نہ ہو، کسی کو دھوکہ مت دو، کہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ اسی مدینے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ منڈی گئے، گھوڑا خرید کے لائے، 300 درہم یعنی 300 روپے کہہ لیں۔ جریر شاہی خاندان سے تھے اور گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا گھوڑا قیمتی ہے، مالک کو پتہ ہی، فرمانے لگے میرے دوست آپ کے گھوڑے کے 400 دے دوں؟ جی بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو 500 دے دوں؟ اور خوشی کی بات۔ کہ 600 دے دوں؟ کہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوں میں۔ کہ 700 دے دوں؟ کہ میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوں۔ لیکن وہ پریشان ہو گیا، تو کہنے لگا 800 دے دوں؟ کہنے لگا 800 دے دوں؟ کہنے لگا بھائی صاحب آپ میرا مذاق نہ اڑاؤ، سودا لینا ہے تو لو، میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ یہ کیوں کہ میں اور آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم قیمت گھٹاتے ہیں، اور جو بیچنے والا ہے دکاندار وہ بڑھاتا ہے، ہم گھٹانے کی طرف ہوتے ہیں، وہ بڑھانے کی طرف ہوتے ہیں۔ اب یہاں الٹا ہو رہا ہے، بیچنے والے نے کہا 300، خریدنے والے نے کہا 400، 500، 600، 700، 800۔ کہا حضور لینا تو لو، میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ کہا اس کو 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ وہ تو پنجے کے ہوتے سیر کڑائی، وہ تو چھلانگے مارتا ہو گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا حضور یہ میں تو 300 میں سودا کر کے لایا تھا، 500 کس خوشی میں دیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ عہد کیا تھا، میرے نبی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں 300 میں رکھ لیتا، قانون شرعی قانون کی پکڑ میں میں نہیں تھا۔ یہ میری گھڑی ہے، 100 ریال میں بیچوں یا 500 ریال میں بیچوں یا 10 ریال میں بیچوں، لیکن ایک اخلاق کے تقاضے ہیں، ایک قانون کے تقاضے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کا برا نہیں چاہوں گا، بھلا چاہوں گا۔ 300 میں رکھنا دھوکہ تھا،
800 گھوڑے کی قیمت میں نے 800 دی تھی، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، دوسرا کام اللہ مجھے بھی ہمت دے، آپ کو اپنی زندگی میں امانت کو لے آئیں، امانت کو لے آئیں۔ جھوٹ کا نفع وقتی، لعنت ہمیشہ۔ دھوکے کا نفع وقتی، گناہ ہمیشہ، لعنت ہمیشہ۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری نشانی محبت کی یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پروٹوکول تو آپ دیکھیں، ذمہ دار نہیں کہا، سچا ذمہ دار اور دیانتدار، کیونکہ ذمہ داری میں دھوکہ کوئی نہیں، ذمہ داری میں جھوٹ کوئی نہیں۔ یہ گندم پڑی ہے، یہ اس کا ریٹ ہے، ریٹ بھی گورنمنٹ طے کرتی ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ لیکن ایک ریڈی چلانے والے سے لے کر ایک بہت بڑی انڈسٹری چلانے والا ہر قدم پہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ہوتا ہے، دھوکے اور دیانت کے درمیان ہوتا ہے۔ سچ بولے کچھ اور ہے، جھوٹ بولے کچھ اور ہے، خیانتداری سے کام کرے کچھ اور ہے، دھوکے فراڈ سے کرے کچھ اور ہے۔ شیطان وقتی نفع دکھا کے اس کے ضمیر کو موت دے دیتے، اور میرا اللہ اس کا رسول صحیح بات پیش کر کے آپ کے ضمیر کی کو زندگی دے رہے ہیں، آپ کے چہرے کو روشن کر رہے ہیں، آپ کو چین کی نیند سلا رہے ہیں۔ سچا تاجر پستا ہے، دیانتدار تاجر پستا ہے۔ سچا افسر ہو، سچا دیانتدار افسر ہو، وہ پستا ہے۔ اس پر اللہ پروٹوکول کے نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا ہوگا۔ تیسری نشانی کیا ارشاد فرمائی؟ تو بھائی دو باتیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک میری اور آپ کی زندگی، یہ مدینے والے کا پیغام مدینے سے بیٹھ کے دے رہا ہوں کہ ہم سچ بولیں۔ دوسرا کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ نہ دیں، دیانتداری سے کام کریں۔ اللہ کی قسم، رزق اللہ کے خزانوں میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں پر رزق ہے، اللہ رزاق ہے، رب العالمین اللہ ہے۔ اللہ نے شروع کیا قرآن میں اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ میں اللہ تعریفوں کا مالک، میں کون ہوں؟ رب العالمین، کل کائنات کا پالنے والا۔ قرآن کو اینڈ کیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ ختم کیا۔ سورۃ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا، رب العالمین۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد، نماز کی دعا میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب 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 رب، پالنے والا اللہ، پالنے والا اللہ، پالنے والا اللہ۔ اتنی تسلیاں دی ہیں کہ جھوٹے کے لیے گنجائش کوئی نہیں، دھوکہ دینے والے کے لیے گنجائش کوئی نہیں۔ صرف اس کے ضمیر کی موت ہے کہ وہ ایک برائی کو اپنی مجبوری بنا کے چل رہا ہے، ورنہ یہ جہان سچوں کا ہے، دیانتداروں کا ہے۔ اللہ اسی سے راضی ہوتا۔ چونکہ امتحان ہے تو اس میں حسین جیسے سچوں کے سر کٹ کے نیزے پر چڑھ گئے، یزید جیسے جھوٹے دغاباز فریبی وہ تخت پہ بیٹھے رہے، تو وہ امتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب جیسا نہ کوئی ذات بنائی، نہ حبیب کے گھر جیسا کوئی گھر بنایا، نہ ان کے خاندان جیسا کوئی خاندان بنایا، نہ ان کی نسل جیسی کوئی نسل بنائی، نہ ان کی اولاد جیسی کوئی اولاد بنائی۔ کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی، صرف میرے نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری ملی ہے۔ میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دنیا میں ایک زہر سے تڑپ تڑپ کے جان دے کے چلے گئے، سازشوں کا شکار ہوئے، ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گیا، لیکن سچے تھے۔ کامیابی کے سہرے انہی کے سر پہ بندھے، عزت کے ہار انہی کے گلے میں ڈالے گئے، عزتوں کے تاج انہی کے سر پہ سجائے گئے۔ جھوٹوں پر کائنات نے لعنت برسائی، پھٹکار برسی ان پر، کل کائنات کے پھٹکار برسی۔ اے صحیح حدیث سنا رہا ہوں طبرانی کی کہ جس وقت امام حسین شہید کیے گئے، ملک شام کے جس پتھر کے نک کو اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا، نیچے سے خون نکلتا۔
امتحان جو ہوا عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سہ سہ بدیاں ہزاروں لامے کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چپ سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدے سر چائیں نوا ہو تھوڑے کافر کہنا ہزاراں ہو. تیسری دو باتیں ہوں گی. تیسری بات کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. تیسری بات اللہ اس کے رسول کے عشق کی کیا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کوئی تمہارے پڑوس میں رہتا ہو اس کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجے کا سلوک کرو. سب سے اعلیٰ درجے کے سلوک کو عقیدے سے نہیں جوڑا، مذہب سے نہیں جوڑا، مسلک سے نہیں جوڑا، قوم سے نہیں جوڑا، رشتے سے نہیں جوڑا، دین سے نہیں جوڑا، پڑوس سے جوڑا ہے. تیرے پڑوس میں مسلم ہے غیر مسلم، تیرے پڑوس میں اچھا ہے برا ہے، تیرے پڑوس میں تیرا ہم خیال ہے تیرا مخالف ہے، اس اللہ رسول سے عشق ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہم تو میرے بھائیوں کبھی مذہب کے نام پہ بٹ گئے نفرت نفرت نفرت، سلام بھی نہیں کرتے، جنازوں میں شریک نہیں ہوتے، یہاں حرم میں آ کر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جہالت اور اندھیرا اتنا چھا گیا کہ میرے نبی کے مصلی پر بھی جو کھڑے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی تو پھر پتہ نہیں کہاں ہوتی. اللہ کے واسطے اس تعصب سے نکلو، ایسے لوگوں کی باتوں کے سحر سے نکلو، یہ خود بھی غلط چل رہے ہیں اور تمہیں بھی کسی کھڈے میں جا کر ڈال دیں گے. پاک ٹکڑے ساری امت پیچھے آ کے نماز پڑھ رہی ہے اور ایسے دیوانے کے نہیں ہماری نماز یہاں نہیں ہوتی. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس کی نگری میں بیٹھا ہوں، ہمیں امت بنا کر گئے تھے، امت بن کے چلے. میرے نبی نے عشق رسول کی نشانی کیا بتائی؟ تیسری، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا. پڑوسی کوئی بھی ہو، تمہاری قوم کا ہے تمہاری قوم کا نہیں ہے، تمہارا ہم خیال ہے تمہارا مخالف ہے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہے تمہارے ساتھ برا سلوک ہے. اگر اللہ اس کے رسول کا عشق ہے تو پڑوسی سے حسن سلوک کر کے دکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے فتوے کو امت کا آدھے سے زیادہ حصہ جن کے فتوے پر چلتا ہے، جن کی اہل سنت کے 4 بڑے امام ہیں، سب سے زیادہ جن کو اللہ نے امت میں قبولیت بخشی وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کے پڑوس میں ایک شرابی رہتا تھا، وہ رات کو شراب پیتا اور شور مچاتا. اضاعونی و ای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد فغر. ایسا اپنی زبان میں ترجمہ کروں، بندہ تھا میں بڑا بڑا ہوں پر لوگ کا میری قدر کوئی نہ کی تھی. یہ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ میں بڑا بڑا ہوں پر لوگ کا میری قدر کوئی نہ کی تھی. غلغہ پاڑا مچاتا. ایک دن شہر کے پولیس کے افسر کا گزر ہوا رات کو تو اس نے شور سنا، ساتھ اتنے بڑے عالم کا گھر، اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. 3-4 دن شور نہیں سنائی دیا تو امام صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے پڑوسی کہاں گیا، اس کا کوئی شور سنائی دیتا. کہ وہ پولیس پکڑ کے لے گئی. کہ کیوں؟ کہ وہ شور مچا رہا تھا تو پولیس افسر گزرا تو آپ کے خیال کی وجہ سے پکڑ کے لے گئے. آپ نے اسی وقت جوتا پہنا اور پولیس افسر کے گھر پہنچا. کہا میرے دوست میرے پڑوسی کو چھوڑ دیں. کہا حضور میں تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے کہ وہ آپ اتنے بڑی شان والے اور وہ شراب پی کے چھوڑ میں جاتا. کہا پھر میری وجہ سے پکڑا نا، میری وجہ سے چھوڑ دے گا. جی میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس کو چھڑوا کے لائے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے لوگوں تو تیری قدر نہیں کی تھی پر میں تو تیری کیتی ہے نا. بندہ تو واقعی بڑا بڑا ہے، میں تیری قدر کی تھی کہ نہیں کی تھی. وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ کہنے لگا حضور آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیتا. تو تھوڑا سا اونچ نیچ ہوتی ہے، نفرت کی آخری حدوں تک چلے جاتے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں،
नफरतों को मिटाओ, नफरतों को मिटाओ, नफरतों को मिटाओ। न कौम के नाम पर, न सूबे के नाम पर, न जुबान के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न अकीदे के नाम पर, न फिरके के नाम। बट गई उम्मत फिरकों में, पर एक दूसरे को इज्जत दो, एहतराम दो। इख्तलाफ राय को कोई मिटा नहीं सकता, ये रहेगा। इत्तेफाक का मतलब है इख्तलाफ होते हुए आपस में जुड़ के चलना और एक दूसरे से मोहब्बत करना। तो ये मेरे नबी का पैगाम है, ये मेरे नबी का फरमान है कि जो मुझसे इश्क करता है उसकी तीसरी निशानी है कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। अब्दुल्ला बिन उमर सिफात में बाप की ट्रू कॉपी थी। बनु उमैया का खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक वली अहद था, भी खलीफा नहीं था। अब्दुल्ला बिन उमर की बड़ी कदर करता था। हरम शरीफ में दोनों इकट्ठे हो तो हिशाम कहने लगा, सालिम, अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे सालिम, पोते की सुना रहा हूं, तो बाप कैसा था और दादा कैसा था? कहने लगे सालिम, सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, कोई जरूरत तो बताओ। कहने लगे अल्लाह के घर में अल्लाह को छोड़ के तुझे बताऊंगा, तो चुप हो गए। जब तवाफ खत्म होके बाहर निकले तो हिशाम ने कहा, सालिम अब तुम बताओ, अब तो बैतुल्ला नहीं। कहने लगे क्या बताऊं, दुनिया की हाजत बताऊं या आखिरत की? वो कहने लगा मैं आखिरत की क्या पूरी करूंगा, दुनिया की बताओ। कहने लगे दुनिया तो कभी दुनिया वाले से नहीं मांगी, तो उससे क्या मांगूंगा? ये पोते का हाल है। तो अब्दुल्ला बिन उमर जुहद की इंतहा पर थी। महीने में एक दिन गोश्त पकता था उनके घर। जिस दिन गोश्त पकता, फरमाते भाई हमारे पड़ोसी को भेजा कि नहीं भेजा? अगर घर वाला कहते नहीं भेजा तो कहते पहले उसे भेजो फिर मुझे खिलाओ। अगर ऐसे भेज दिया तो फिर कहते भाई हमें भी खिला दो। जब एक यहूदी की पड़ोसी होने का ये हक अदा किया, भाई हम तो दीवार एक होती है, सगे भाई छोटी सी बात पे लड़े होते हैं, सलाम दुआ तक जनाजे में शरीक नहीं। मैं चशमदीद हूं, दो भाई सगे, एक दीवार, एक मर गया, दूसरा जनाजे में नहीं जा रहा। मैंने उसको बुलाया, उसके बच्चों को बुलाया, हाथ जोड़े, पांव पकड़े, वो हुण मर गया है, हुण छड़ नहीं जी, असी नहीं जावना, नहीं गए। ये मेरे देश का कल्चर है। भाई मेरे भाई बहनों, बड़ी मुकद्दस जगह से मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि हम मोहब्बतें फैलाएं, नफरतों को मिटाएं। अब देखो मेरे नबी ने इश्क रसूल की क्या निशानी बताई, तो वो सच बोलेगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा, वो दयानतदारी से काम करेगा, कभी धोखा नहीं देगा, वो पड़ोसी से अच्छा सलूक करेगा। इंसानियत का दर्द, तीनों सबक इंसानियत का दर्स है। इसमें इबादत का कोई जिक्र नहीं आया, इसमें रातों के उठने का कोई जिक्र नहीं, इसमें हज उम्र का कोई जिक्र नहीं। ये नहीं कि उनका इनकार है, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मेरे नबी ने अपने और अपने रब की मोहब्बत की निशानी वहां लेकर आए जिस पर मुआशरा बनता है। नमाज हमारी बुनियाद है, रोजा हमारी बुनियाद है, हज हमारी बुनियाद है, जिक्र तिलावत हमारी बुनियाद है, इल्म और जिक्र हमारी बुनियाद है। बुनियाद को घर नहीं कहते, पूरी इमारत बनने को घर कहते हैं। मुआशरत के बनने पर घर मुकम्मल होता है, और मुआशरत मेरे नबी की इन तीन बातों में छुपी हुई है। सच बोलने, धोखा न दे, दयानतदारी से, और मोहब्बत कर। अल्लाह ताला इकबाल की कब्र रोशन करे। मैं कोई इतना वसी मुताला तो नहीं हूं, लेकिन मेरा ज़ौक़ शेर का जरूर है। अरबी शायरी पढ़ी, फारसी शायरी पढ़ी, अंग्रेजी शायरी पढ़ी, उर्दू शायरी पढ़ी। इकबाल जैसा पैगाम किसी शायर ने नहीं दिया। शेर बतौर शेर उनसे बहुत बड़े बड़े शुरा पढ़े हैं अपने देश में, लेकिन शेर में जो पैगाम किसी ने दिया है, इकबाल जैसा पैगाम कोई नहीं दे के गया। अल्लाह उसकी कब्र को रोशन कर। 96 में हम इंडोनेशिया गए थे जमात में, तो उस वक्त जनरल हबीबी वो था
عارضی طور پر 6 ماہ کے لیے صدر بنایا گیا تھا الیکشن کروانے کے لیے. تو اس سے ہماری جماعت ملی تو اس نے کہا کہ تمہیں خبر ہے کہ ہم نے آزادی کیسے حاصل کی؟ تو ہمارے دوستوں نے کہا جی آپ ہی بتائیں گے. کہا تمہارے لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور تمہارے شاعر محمد اقبال. محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں اور تمہارے شاعر کی پوئٹری کو، شعر کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے تحریک چلائی اور ہم کامیابی تک پہنچے. تو اقبال مرحوم کا شعر ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. کہ ایک اللہ پر یقین ہو، ایک محنت میں کمی نہ ہو، ایک محبت ہو. 3 کام کر لو ساری دنیا کو فتح کر لو. اللہ پر یقین، عمل مسلسل دین میں بھی دنیا میں، اور محبت. محبت ایک وہ سرمایہ ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے، اور اس تو پوری امت عرب و عجم اس دولت کو کھو چکے ہیں اور ہم عجیب و غریب قسم کے نیگیٹو کردار بن چکے ہیں. نہ دنیا تھوڑا سا گاڑی لگ جائے تو سڑک پہ کھڑے ہو کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. تھوڑا سا کوئی غلط پارکنگ کر دے تو اس کو گالیاں سنا اس کا برا حشر کر دیتے ہیں. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، صبر سیکھو، صبر سیکھو، صبر سیکھو. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو. یہ اس کملی والے کا پیغام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. ایک حدیث سنا میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ بہت سنا چکا ہوں. صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں. جہاد آپ نے فرمایا نہیں. روزہ آپ نے فرمایا نہیں. حج آپ نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. محبت، اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض. اللہ کے لیے محبت کرنے سے انسان کی ذات اور اس کے کردار نکل جاتے ہیں. بھئی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا ماننے والا ہے، یا اللہ کا نبی کا ماننے والا، بس مجھے سے پیار کرنا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم محبتیں پھیلائیں، نفرتوں کو مٹائیں، رشتوں کی قدر کریں. ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پانی پی لو، کا پاؤں دھو کے پانی پی لو. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ جبر نہ کرو. شدت والا راستہ ٹھیک نہیں، سختی والا راستہ ٹھیک نہیں. انہیں اپنی رائے کا حق دو، ان پر اپنی رائے مسلط نہ کرو. میں بڑے ڈر کے کہتا ہوں کہ آج کی اولاد کی نافرمانی میں آدھا حصہ ان کی اپنی بغاوت کا ہے، آدھا حصہ ماں باپ کی نادانی کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. ماں باپ کے ذمہ اولاد کو عزت دے، قدر دے. ہمارے یہاں رشتے ناتوں میں اتنی شدت ہوتی ہے، اتنی. ابھی ایک بچی مجھے ملنے آئی تھوڑی دیر پہلے، پاکستان کے ہیں، جدے میں رہتے ہیں، کہ بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے راجپوت فیملی کا، لیکن ہم راجپوت نہیں ہیں. تو میرے ماں باپ کہہ رہے کہ نہیں ہم نے باہر نہیں کرنا، ہم نے اپنی فیملی میں کرنا ہے. تو یہ بت ہیں، اللہ کے واسطے ان بتوں کو. میں کہا بیٹی میں تو خود راجپوت ہوں، میں تو دعا کروں گا تیرا وہاں رشتہ ہو جائے، لیکن بہرحال تیرے ماں باپ کی رائے کا احترام بہت ضروری ہے. تو ایسی چیزیں جس میں شریعت نے گنجائش دی ہو اس میں ہم شدت نہ اختیار کریں. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے تو اف کا ایک مطلب اتنا لفظ بھی نہ بولو. اور اف کا ایک جو لغوی مطلب ہے، یہ جو ناخن کے نیچے میل آ جاتی ہے، اس کو بھی عربی میں اف کہتے ہیں. ناخن کے نیچے آنے والی میل، یعنی اتنی چھوٹی سی
میل بھی اپنے ماں باپ کے دل پر مت آنے دو، اپنے کسی رویے کی وجہ سے، اپنے بول کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے سہ جاؤ، پی جاؤ۔ ہائے ہائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، میں نے اپنی عبید اللہ بن عمیر، ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو خراسان سے کندھے پہ اٹھا کے یہاں لا کے حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا کہ ولا طلقۃ واحدہ، کہ میرے دوست تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو دردیں اٹھائی تھیں وہ لہریں آتی، ابھی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں۔ اور عبداللہ بن عمر سے ایک نے پوچھا کہ میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرا، میں نے حق ادا کر دیا ان کا ولا زفرۃ واحدہ، تیری ماں نے جو اٹھاتے ہوئے تھک کے جو لمبے لمبے سانس لیے لاکھوں کروڑوں، ان میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں۔ تو یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں، گندی گندی باتوں پہ تباہ نہ کرو۔ ماں باپ سے کہتا ہوں میرے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے باپ بن کے کیا سلوک کیا، اور اولاد سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے نبی کی اولاد کی زندگی پڑھو کہ انہوں نے اولاد بن کے کیا کردار دکھایا۔ میرے نبی خامند کے روپ میں کیسے تھے، مردوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کو فالو کرو۔ عورت نے بیوی بن کے کیا روپ تو کیا کر کے دکھایا، اپنے نبی کی زندگی، بیگمات کی زندگی پڑھو، آپ کی بیٹیوں کی زندگی پڑھو۔ تو ان خوبصورت رشتوں کو محبت پروان چڑھائے گی اور کوئی چیز نہیں۔ خامد اپنی بیوی کو سونے سے تول دے لیکن زبان کا بول گندا ہو، کہے گی آگ لگا دو سونے کو، مجھے نہیں چاہیے۔ اور بیوی کا ایک گندا بول خامد کی زندگی کو تلخ کر دیتا۔ سب کچھ اپنے خامد کی خدمت کرے لیکن زبان کا بول گندا ہو، کہے کہ مجھے تیری خدمت نہیں چاہیے، تو تیرا میٹھا بول چاہیے۔ اذان ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ بس میری اتنی بات قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ میرا یہ پیغام محبت دلوں کو جا کے چھوئے، میرا یہ درد بھرا نغمہ دل کے تاروں پہ جا کے چھڑے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے، اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اما عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا۔ اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، اور تیری ماں کتنے گئی؟
کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ بڑے ہو تو بڑے بنو، ہمارے نبی تھے، آپ سسر بھی ہیں، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں، 2 تو ایک ہی دن کو دینی، عثمان، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان کے نکاح میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب، اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے، حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا۔ ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہیں۔ پھر حضرت عمر بعد میں گئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا، علی تو جا، تجھے دے دیں۔ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں۔ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں۔ کہنے تو جا جا۔ تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی ہاں۔ تو ہم نے کہا انشاءاللہ، اتنا کہا انشاءاللہ، چپ ہو۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یار دیکھا نا، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا، بولے ہی کچھ نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا، کچھ تو کہا ہوگا، کہ بس انشاءاللہ کہا۔ کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اس لیے ہاں نہیں کی۔ ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے نہیں، عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھتے۔ میں گانو بن چھڑیا کلے نال، ایویں سی دیانو بن چھڑنے کلے نال۔ مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں، اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے، فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے۔ مجھے آج تک گلہ ہے، پوچھ لیتے۔ اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب وچ کوئی نہیں پوچھ دے، گاں موج دی طرح ٹور چھڑ دیں، تو چلو اتنا تو ویکھ لیندے بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہوگا۔ ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ، ساری زندگی ہڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی۔ علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے۔ یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی۔ بس میری غیرت دا سوال ہے، میں اتنا ہی کرنا نہیں تو بیٹھی رہی۔ میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تو بیٹھی رہی، وہ بیٹھی رہ گئیں۔ یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں، پھر کہا بلاؤ۔ پھر علی آئے، کہا علی جمع کرو لوگوں، مسجد ساری بھر گئی۔ تو آپ ممبر پر تشریف فرما، حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا،
لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں، اسے ذلت سمجھتے ہیں. پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک واننی من المسلمین. میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین. نکاح ہو گیا. رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد. 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات. لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی. حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو. سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا. انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام سلمہ نے بات کی، اللہ کا نبی سے کہا ہاں آ جا لے جا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے. تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر. تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا. فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچھا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے. آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے. دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ. تو آپ کو دلہن بنایا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ. اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے اسے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا اور دونوں پی لو، دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے. حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت امیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسد جدہما وجبہ شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادت عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے. تو نے کہا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا تو سعد بن ابی وقاص کہنے گے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا
لاؤ. ذبح کیا گیا. آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے, قورمہ بنوایا, قورمہ, اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ جاؤ چھوارے, گھی, شہد خرید کے لاؤ. تو علی رضی اللہ عنہ نے 5 درہم کے چھوارے خریدے اور 3 درہم کا شہد خریدا اور 1 درہم کا گھی خریدا. 9 درہم تھے ٹوٹل. آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا, پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی, اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا. تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے, تقسیم کر خود بیٹھے. اب ایک چھترا ہے, 14 کلو گوشت ہے, 15 کلو, تو 50 آدمی کھا لیں گے. آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے, سارے مدینے والے جتنے بھی آئے, اور میرے نبی خود دیگ سے نکال کے کھلاتے رہے. سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی. تو ولیمے میں تکلف جائز ہے, سادگی بھی جائز ہے. سادگی بھی سنت ہے, تکلف بھی سنت ہے. ہاں جو ہماری خرافات ہیں, فضولیات ہیں, یہ تباہ کن ہیں, ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور بھائیو, کسی کی شادی ہو, اس بچے کی ہو رہی ہے, یہ افسر ہے, ایک ریڑھی والے کی ہو, کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے, وہ میٹھا بول ہے, وہ اچھا سلوک ہے. جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا, اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے, اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے, میں وکھرا کر دے, ایدے کر دے, ایدے کر. وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزارے. جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں. سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں, خوبیوں انہیں نظر ہی نہیں آتی. تو کھٹ پٹ تو ہوتی رہتی ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. کھٹ پٹ کو صلح میں بدلو, مزید چڑھائی جھگڑا نہ بڑھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے, دیکھا تو آپ اداس بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اچھا. خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر, دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا, کہا یا ابا تراب قم, آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا, اے ابو تراب. فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے. ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے. تو ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے, میں تجھ سے ویسے محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا. یہ میسج دیا اس کو. اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے. نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. ہاں بھی علی کی مسئلہ ہے, ہمیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے. یہ مسئلے سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتی. صلح کرامن علی بھی آپ وہ 2-4 لیتر مار کے آ جاتے. تو میرے نبی نے کیا کیا, سبحان اللہ, زمین پر لیٹ گئے. ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا, اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی. علی کہو, فاطمہ کہو. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے, خوش خوش باہر آئے, چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو کھٹ پٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں. یہ مطلب یہ وہ گھر ہے, میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں. تو میں آگے کا ایک قول سنا دیتا ہوں. میں نے عباس کا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. سارے جنت ہی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا. تو فرشتے بتائیں گے کہ جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں,
کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ لیکن کھٹ پٹ یہاں بھی ہو گئی، ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے، وہاں بھی کھٹ پٹ۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا جب تم مجھ پہ ناراض ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ ایسے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹپٹ ہو گئی ہے۔ تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ تو ختم ہوگا جنت میں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں۔ یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیوں، اسے سیکھو، اسے سمجھو، اسے پڑھو۔ تو بھائیوں میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، چونکہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل بیان ہی نہیں کی جاتی۔ یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے۔ نماز تو 5 وقت پڑھیں گے، زندگی 24 گھنٹے روپ بدل رہی ہے، ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا، بنائے گا۔ اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو۔ جج بھی بیٹھے ہیں، وکیل بھی بیٹھے ہیں، کسی ظالم کے وکیل نہ بنو۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ آپ کو ایک آیت میں جوڈیشری، جج، مقننہ اور وکلاء کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ مقننہ، قانون ساز۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے، اللہ کے قانون کو اپناؤ۔ آگے جج حضرات، فَحْكُمْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا، بک نہ جانا، دب نہ جانا، حق کے فیصلے کرنا۔ تیسرا وکلاء کو، وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ظالم بددیانت کی وکالت کے لیے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ان کے لیے دلائل قائم نہ کرنا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تو بھائیو یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے۔ حلال کماؤ، بچوں کو حلال دو، بیوی کو حلال دو۔ اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی، اور حلال پہ کبھی خزاں نہیں۔ حلال کھانا، حلال کھلانا، تو تم شاد و آباد رہو گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق بخشے۔